قرآن کریم کا جو اسلوب ہے وہ عام دنیا کی کتابوں سے بالکل ہٹ کر ہے، الگ تھلگ اسلوب ہے۔ جس طرح کہ احادیث کی ترتیب ہوتی ہے، کتب فقہ کی ترتیب ہے، پہلے پانی کے مسائل ہیں، پھر انسان کی پاکی کے مسائل ہیں، پھر نماز کے ہیں، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج، پھر کاروبار تجارت، پھر معاملات ہیں آگے، ٹھیک ہے نا جی، دیات ہیں، قصاص ہے، اخلاقیات ہے، تاریخ ہے۔ تو ایک چیز آ جاتی ہے پھر دوبارہ نہیں آتی۔ اس طرح جو لوگ کتاب لکھتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے ترتیب سے، لیکن قرآن مجید میں ایسے نہیں۔ سینکڑوں جگہ پر ایک ہی بات بار بار مختلف پیرائے میں مختلف انداز سے جی اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ سینکڑوں جگہ پر تو صرف نماز کا حکم ہے، جہاد کا حکم دیکھو پوری صورت میں، توحید بکھری پڑی ہے، اخلاقیات بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے، انبیاء کے واقعات اخلاقیات سے بھرے پڑے ہیں ہاں جی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ 23 سال میں نازل ہوا، 23 سال میں نازل ہوا، ضرورت بھی پڑتی تھی، نئے نئے مسائل جی، نئے نئے احکام، بار بار تذکیر، بار بار تنبیہ۔ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، دنیا کے تمام علوم کا مجموعہ اور دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو چیز بار بار نگاہوں سے گزرتی ہے، ذہن سے ٹکراتی ہے، وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر یہاں سے چھت ٹپکنے لگ جائے نا، چھت سمٹ کے فرش کو بھی سوراخ کر دیتا ہے، ٹپکتے رہے چھت، کچی مٹی کو تو سوراخ ہوتا ہے، سمٹ کو بھی سوراخ کر دیتا ہے، پتھر کو سوراخ کر دیتا ہے، ٹپکتا رہتا ہے۔ اب قطرہ ہے اور قریب سے آیا ہے، اس نے سوراخ کر دیا، لیکن اس کے مقابلے میں آپ جگ بھر کر پھینک دیں، سوراخ ہوگا؟ سمٹ اکھڑے گا؟ نہیں، لیکن وہ چند قطرے ہی اس کو، کیوں؟ وہ مسلسل گر رہے ہیں، اثر ہو گیا۔ جو قرآن کریم کے کثرت سے مطالعہ کرتے ہیں، بڑے نہ مدرسے میں پڑھے ہوں، عربی نہ بھی آتی ہو، اس قرآن کریم کے اسلوب سے آشنائی ہو جاتی ہے، واقفیت ہو جاتی ہے، اس سے عنصر محبت ہو جاتی ہے، تو پھر سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں بھی اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں۔ تو اس لیے یہ سورہ قصص میں واقعات، سورہ نمل میں بھی دیکھو نا، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، آگ میں ڈالنے کا، یہ سب تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور بڑے ہی سبق ہیں میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ رب العزت ہر دور میں اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کی ہے اور نصرت کی ہے، مشکلات سے نکالا ہے، ٹھیک ہے، وقتی طور پر کافروں کو غلبہ ملا، تسلط ملا، کامیابی ملی، لیکن وہ عارضی تھی۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، دائمی کامیابیاں، اچھا انجام اور کامرانیاں یہ مومنین کا مقدر ہیں، اور ناکامی اور نامرادی، ذلت اور رسوائی کافروں کا مقدر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ میں سورہ عنکبوت سے 2-4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، یہ جو مکڑی جالا بناتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی صورتیں اس طرح کے مخلوق کے نام پر ہیں۔ سورہ نساء عورتوں کے نام پہ ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، سمجھ آ گئی، انعام چوپایوں کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سورہ نمل ہے جی، نملہ چیونٹی کو کہتے ہیں، اس میں چیونٹی کا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تو جو ہے نا وہ چونٹی نے دوسری چونٹیوں کو کہا کہ بھئی سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اچھا، اس طرح سورہ نحل ہے، نحلہ کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، تو یہاں عنکبوت ہے، تو عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، یہ جو جالا بناتی ہے۔ تو اس مناسبت سے اللہ رب العزت نے توحید کا تذکرہ کیا
اللہ کی وحدانیت کی دلیلیں دی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کی مثال، ان بدبختوں کافروں کے، ان کے دلائل، ان کے نظریہ، ان کا منہج، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ دنیا میں سب گھروں سے کمزور، نازک اور بودا گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ ذرا سا ہوا کا جھونکا آیا، کوئی چیز ٹکرائی، پاش پاش ہو گیا۔ تو فرمایا جس طرح مکڑی کے گھر کو پائیداری نہیں، مضبوطی نہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کافروں کے دلائل، کافروں کے پروف، ٹھیک ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، ان کے نظریے کی کوئی بنیاد نہیں، مکڑی کے گھر سے بھی کچے ہیں، کمزور ہیں ان کے دلائل، ان کے حق کے مقابلے میں ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ فرمایا یہ تخمینے اور اندازوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بس ایک ان کے اپنے اندازے ہیں، ایک اٹکل پچو ہیں، ہاں جی، اور کچھ بھی نہیں ان کے پاس، اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، گمان، تخمینے، اندازے حق کے مقابلے میں، یقین کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور 100% یقین تھا کفار کو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہاں جی، لیکن پھر بھی یہ ایک بوگس نظریے کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی چلائی ہوئی ہے۔ تو یہ سورہ عنکبوت، پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ زبان سے کہہ دیں گے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، صرف زبان سے دعویٰ کافی نہیں، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش کی بھٹی سے گزارا، مشکلات سے گزارا، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ بس ہم نے کہہ دیا جی ہم تو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا تو ہمیشہ میٹھا میٹھا ہی کھاؤ گے، خوشیاں ملتی رہیں گی، پانچوں انگلیاں آپ کے گھی میں رہیں گی، ہم لا یفتنون، آزمائشیں نہیں آئیں گی آپ کے اوپر؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا اس کائنات میں سب سے زیادہ برگزیدہ اللہ کے بندے اللہ کے نبی تھے، اللہ کے انبیاء تھے، اور انبیاء میں سے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کی آزمائشیں کتنی ہوئیں، کتنی آزمائشیں ہوئیں، ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، دیگر انبیاء، نوح علیہ السلام، 950 سال تبلیغ کی، 950 سال قوم کے تانے برداشت کیے، ذہنی، جسمانی، روحانی ایذا اور تکلیفیں برداشت کی، پھر ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور سب سے زیادہ آزمائشیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے کل پرسوں میں نے بیان کیا تھا، سخت تکلیف ہے، ساری زندگی مکہ میں تھے تو قوم، اور مدینہ آئے تو یہود، منافقین، کافروں کی طرف سے، حتیٰ کہ زندگی کے آخری ایام میں وہ رومیوں کی سرحد پر جا کر 1 مہینہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ سبحان اللہ، جنگوں پہ جنگیں ہیں، مورچوں میں زندگی گزر رہی ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا اکثر و ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، اس کے بعد ان لوگوں پر آتی ہیں جو انبیاء کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، انبیاء کے مشن پر ہوتے ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے۔ فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں جو گناہ کر رہے ہیں، جرائم پیشہ، کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟
ہم سے آگے نکل جائیں گے. بہت برا یہ فیصلہ کر رہے ہیں. نہیں، یہ اللہ سے نہیں جیت سکتے، یہ اللہ سے نہیں جیت سکتے، پکڑے جائیں گے. فرمایا پھر اس کے بعد فرمایا جو ہمارے طرف آنے کی کوشش کرے گا، دین پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، اللہ کا محبوب بننے کی کوشش کرے گا، دین حق تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور راستہ دکھائیں گے. لیکن چل کر آئے تو صحیح. اب گھر میں بیٹھا گئے، یا اللہ مجھے حق دکھا، حق کا راستہ دکھا، صراط مستقیم پہ چلا. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اٹھے، جستجو کرے، تگو دو کرے، محنت کرے، تحقیق کرے، چھان پٹک کرے، ہم راستہ ضرور دکھا دیں گے. یہ بھی اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، کہ تم اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے ہو، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو، اور تم جھوٹ گڑھ کے لے آتے ہو. جھوٹ گڑھ کے لے آتے ہو یعنی ایک تو تم شرک کرتے ہو، دوسروں کو اللہ کے مقابلے میں معبود بنایا ہوا ہے، اللہ کا حق چھین کر ان کو دے دیا، اور اوپر سے تم لوگوں نے جھوٹے قصے بھی گھڑ لیے ہیں جی ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اور ان کی کرامتیں ہیں جی لوگوں کو سناتے ہو. اس کے دو مفہوم ہیں، کہ ایک تو ہے کہ تخلقون افکا، جھوٹ گڑھ لیتے ہو کہ یہ حقیقت میں معبود نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اور جھوٹے کسے بھی گڑھتے ہیں یہ لوگ. فلاں نے جی اتنے سال بعد ہاں جی کشتی ڈوبی ہوئی باہر نکال دی. ایک صاحب پچھلے دنوں ایک ویڈیو چلی ہوئی ہے، آپ نے سنی ہوگی ویڈیو، بڑے نامور مولوی ہیں، بڑے مشہور، ان کا ابا بھی بڑا مشہور مولوی تھا کراچی کا. کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی وہ اس زمانے میں بغداد میں تقریر کرتے تھے، دنیا کے کونے کونے میں، بر صغیر میں بھی لوگ اس کی تقریر ایسے سنتے تھے جیسے سامنے کو سن رہے ہو. کہتے سوشل میڈیا کا دور ہی نہیں تھا. ایک مولوی صاحب کرامت بیان کر رہے ہیں ان کی، کہ ایک عورت جو ہے نا وہ اس کو کسی نے تکلیف دی اور کوئی مسئلہ تھا، انہوں نے بغداد سے جوتی پھینکی، یہاں آ کے لگی دشمن کو. کوئی عجیب میزائل ہوا بھائی وہ بھی. بہرحال اللہ اکبر. آگے کیا فرمایا؟ جھوٹ گڑھ لیتے ہو، جھوٹے کسے گڑھتے ہو، اور جھوٹے معبود گڑھ لیتے ہو. آگے کیا فرمایا؟ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا. اب ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، انبیاء کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے. سنو، یہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 17 ہے. بے شک ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یملکون لکم رزقا، وہ ان کے پاس تمہارا رزق نہیں. سمجھ آئی؟ ان کے پاس وہ چیز نہیں جو تم مانگ رہے ہو، طلب کر رہے ہو. فابتغوا عند اللہ الرزق، او عقل کے اندھو، اللہ سے رزق تلاش کرو، اللہ سے رزق تلاش کرو. وَاعْبُدُوهُ، صرف اسی اللہ کی عبادت کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ آپ کا نفع نقصان کا مالک، سانس کا مالک، وہ آپ کو عدم سے وجود میں وہ لایا ہے، موت و حیات کا مالک وہ، تو اس کو چھوڑ کر آپ ان سے رزق مانگتے ہو. لا یملکون لکم رزقا، جو رزق کا اختیار ہی نہیں، مالک ہی نہیں. سبحان اللہ.
اللہ کے پاس رزق تلاش کرو اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ کیوں؟ الیہ ترجعون، پلٹ کر کس کے پاس آنا ہے؟ معبودوں کے پاس، مشکل کشاؤں کے پاس نہیں۔ اب دیکھ لیں اس زمانے کی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی آئے سورہ عنکبوت میں، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، اور آج ہم یہ آیت جب پڑھتے ہیں نا تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان کے یہ ان معبودوں کے بارے میں ہے۔ کیا ہمارے ہاں جو کلمہ گو لوگوں نے مشکل کشا حاجت روا بنا رکھے ہیں، کیا یہ آیتیں ان پر صادق نہیں ہوتی کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان کے پاس رزق نہیں؟ بولو، لوگ جا کر نذرانے ان کو دیتے ہیں یا ان سے لیتے ہیں؟ بولو، ان کو دیتے ہیں نا، لیتے ہیں نہیں ان کو دیتے ہیں، ان سے نہیں ملا آج تک۔ اچھا، جو لوگ ہیں نا پڑھے لکھے، یہ سمجھتے ہیں ہم عقل مند ہیں، جو وہاں مجاور بیٹھے ہوئے ہیں مجنون، ان کو سمجھتے ہیں یہ پاگل ہیں، ان سے زیادہ عقل مند وہ ہیں۔ جتنے مزاروں کے ارد گرد مجاور بیٹھے ہیں وہ کس سے مانگتے ہیں؟ بولو، باہر سے آنے والے لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں نا۔ آپ جتنے جائیں کسی مزار پر چلے جائیں، کسی قبر کے ارد گرد چلے جائیں، آپ کو قبروں کے ارد گرد مجاور نظر آئیں گے، ہر آنے والے سے کہتے ہیں، یعنی وہ بیٹھے ہوئے اس قبر کے پاس ہیں، اسے نہیں مانگ رہے، باہر سے آنے والے سے مانگ رہے، اس کو پتہ ہے یہ دے گا، یہ جو قبر میں ہے یہ نہیں دے گا۔ اتنے سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، اتنے عقل مند ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں دے سکتا، ہم یہی رہتے ہیں، یہ جو باہر سے آیا ہے یہ دے گا، اور وہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ جو علی حجویری ہے نا لاہور میں، اس کو داتا دربار کہتے ہیں، 4 شادیاں کی، ایک شادی کی اولاد نہیں ہوئی، دوسری کی اولاد نہیں ہوئی، تیسری شادی کی اولاد نہیں ہوئی، چوتھی شادی کی اولاد نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی۔ اور آج لوگ اولاد لینے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ اندازہ لگاؤ۔ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق کا معنی ہوتا ہے عطیہ، دین، ہر چیز رزق ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کی کیا دشمنی تھی قوم سے یار۔ قوم نے کہا سرداری لینی ہے لے لو، حکومت لینی ہے لے لو، دولت چاہیے لے لو، جو کہو گے ہم دیں گے آپ کو، دشمنی نہ کرو ہے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، کمپرومائز نہیں، اللہ کی عبادت چھوڑ کر ہم آپ کے ساتھ نہیں۔ برادری چھوٹتی ہے تو چھوڑ جائے، جاتی ہے تو جائے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو آپ کی طرف کتاب وحی کی گئی ہے نا، بس اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو، اس کو پڑھو، ارد گرد ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ جو آسمان سے وحی آپ کی طرف آ رہی ہے کتاب کی شکل میں، اسی کی تلاوت کرو، اسی کو پڑھو، اور نماز قائم کرو، نماز کو کھڑا کرو۔ بے شک نماز فحشی سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشی اور منکرات سے روکتی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کوئی نہیں، اللہ بھی سچا، قرآن بھی سچا، نبی بھی سچا، 100% سچا۔ لیکن ہماری نمازیں ہمیں کیوں نہیں برائی سے روکتی، فحشی سے روکتی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کی آیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نمازیں روکتی ہیں فحشی سے اور منکرات سے۔
اس کا مطلب ہے کہ ہماری نمازوں میں کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمزوری ہے. ہماری نمازیں طاقتور نہیں ہیں، وہ روحانیت نہیں ہے. ہماری نمازوں میں وہ پاور نہیں ہے جو پاور ہونی چاہیے نا. اتنی پاور ہونی چاہیے کہ روک دے. یہ اللہ کا فرمان ہے. اور ہمارے سامنے صحابہ کرام کی سیرت اور زندگیاں ہیں، ان کو روک دیا. دیکھیں نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر سینے کو، دل کو تھام کر یہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ صرف تیری عبادت کروں گا اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کروں گا، اور ساتھ اللہ کا شرک بھی کرے. نماز میں کہے، اللہ سے وعدہ کرے، عہد کرے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن شرک کرتا جائے. اس کو اس کی نماز نے شرک سے نہیں روکا، بدعت سے نہیں روکا. نماز میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کون لوگوں کا راستہ انعام یافتہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نماز میں ہر رکعت میں قبلہ رخ ہو کر، پاک صاف ہو کر، اللہ کے وعدے کر کے، تعریفیں کر کے، عاجزی انکساری اختیار کر کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور ساری زندگی صراط مستقیم نہیں ملتی اس کو. وجہ کیا آخر؟ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر نہیں چل رہا، نہ صدیقین کے نہ شہداء کے، بلکہ الٹی مخالفت کرتا ہے. صدیقین سے الرجک، شہداء کے راستے کے یہ ویسے ہی اسے اس کو تکلیف ہوتی ہے. شہادت کو ویسے بھی یہ برا سمجھتا ہے. والصالحین، صالحین تو یہ مذاق کرتا ہے صالحین کو دیکھ کر. نماز میں یہ سوال کرتا ہے، پھر نماز میں یہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں کہہ رہا ہے یا اللہ یہودیوں کے راستے پہ نہ چلانا، ولا الضالین، اور جو بہک کے تھے، بھٹک کے تھے نصرانی، ان کے راستے پہ نہ چلانا. لیکن بالوں کی کٹنگ، لباس، کاروبار، تجارت، سود اور جوا، تہذیب، ثقافت، کلچر، تمدن، رسم و رواج، کن کے پر چل رہا ہے؟ یہود و نصارہ کے. نماز میں کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ یہود و نصارہ کے راستے سے مجھے بچا کے رکھنا. لیکن نماز سے ہٹتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ زندگی میری ان کی طرز پر ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہو، شرک بھی کرے، گناہ بھی کرے، یہود و نصارہ کے راستے پہ بھی چلے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز میں کوئی کوتاہی ضرور ہے، ضرور ہے، اور وہ ویک پوائنٹ تلاش کریں ہم اور اس کا ازالہ کریں. کیوں نماز قبول نہیں ہوتی؟ کیوں نماز میں طاقت نہیں؟ کیوں نماز میں اس میں حیات نہیں، پاور نہیں، روحانیت نہیں؟ وہ تلاش کریں ہم اور اس کا ازالہ کریں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں بہت ساری باتیں. اچھا سورہ روم ابھی بلکہ یہ تو 20واں پارہ تقریباً ختم ہو چکا ہے.